نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، یہاں جمع ہونے والے سب مرد اور حضرات، آپ اور ہماری اس وقت اس لمحہ اس گھڑی میں کیا سوچ ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ہماری جستجو کیا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ ایک ایک سے پوچھا جائے، وہ بتائے کہ اس کی جستجو کیا ہے، وہ اس گھڑی میں کیا ہم جتنے مرد اور خواتین ہوئے ہیں کیا واقعی ہم پرسکون ہیں یا ہم پرسکون نہیں ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ مسلمان ہونے کا شرف ملنے کے بعد اگر موٹے الفاظ میں ہم دو حصوں میں اپنے آپ کو تقسیم کریں، کیونکہ سوال تو موجود ہے اس وقت، آپ کی سوچ کتنی پرسکون ہے یا نہیں ہے، اور ہماری جستجو کیا ہے، وہ سوال تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب اپنے الفاظ میں کہ ہم بحیثیت مسلمان سب مرد اور خواتین اپنی جستجو کے حوالے سے تقسیم کریں تو شاید اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ درست تقسیم نہ ہو، کوئی بہتر الفاظ میں کوئی اور دوست بیان کر دے، چونکہ عمومی ایک ہمارا تصور اس زندگی کی طرف جو عمومی رہتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ یہ چاہتے ہیں آخرت سنور جائے، کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ہم میں سے یہ سوچ لے کر آئے ہوں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے کسی پر نہ بیتی ہوگی، تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے سوچ رہا ہے۔ اب جلسہ منعقد کرنے والے بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جنہوں نے مجھے بھی موقع فراہم کیا، آپ کو بھی بلایا، وہ کیا سوچ کر انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے، مجھے بھی بلایا ہے، ان کے ذہن میں کیا بات ہو سکتی ہے، ان کا گول کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں ہم میں سے؟ چونکہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے دوست امجد صاحب بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ سے ہمارا تعلق ہے، اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی صحبت میں رہ کر جو اس سلسلے کے پہلے شیخ ہیں، پیر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ فیض، وہ برکتیں حاصل کی، اور پھر ان کے ذریعے سلسلہ بسلسلہ یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان کے ذہن میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی عاجز گمان کرتا ہے، وہ تو خود بتا سکتے ہیں۔
وہ خود بیان کر سکتے ہیں. آج جیسے گمان کرتا ہے کہ وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ اس آخرت کی کوشش، دنیا کی مشقت اور چیلنجز اور تکالیف اور پریشانیاں، امتحان اور آزمائشوں میں شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہم پرسکون ہو جائیں، زندگی پرسکون ہو جائے، ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم محنت کرنا چھوڑ دیں، کام کرنا چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں. نہیں، پرسکون ہو جائیں، زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے. چلو یہ کیوں ہم اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لانا چاہیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی تذکرہ ہوا، آخرت کا بھی ہم نے ایک آپشن رکھا، دنیا کا بھی ہم نے ایک آپشن. پھر تیسرا ایک آپشن آیا، ایک زندگی کی ایک شکل آئی کہ ہم پرسکون ہونا چاہتے ہیں. تو پرسکون ہونے کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن چونکہ مجھے بٹھا دیا گیا ہے تو یہ ایسے سمجھیں کہ میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں. پرسکون ہونے کی کیفیت، ایک انسان کے پرسکون کی کیفیت کو اگر کسی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے ہمیں ایک انسپائریشن ملے، ایک تصور ملے کہ ہاں پرسکون چیز یہ ہوتی ہے. پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ زندگی تو ایک بالکل الگ کہانی ہے، لیکن دنیا میں کسی کے ساتھ اس کو ہم تمثیل تو دے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. کبھی آپ کسی ایک پانی کے ذخیرے پر گئے ہیں، لیک پر گئے ہیں کبھی آپ؟ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، کیونکہ حکومت کا اس طرف توجہ ہے، ان کا بہتر، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو سنبھالا جاتا ہے. جب آپ ایک لیک کے اوپر کھڑے ہوں اور بالکل کوئی ہوا بھی نہ ہو، کوئی چیز، کسی چیز کی مداخلت پانی میں نہ ہو، ہوا بھی ایک مداخلت کرتی ہے پانی کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پانی کے اندر تلاطم برپا کر دیتی ہیں، کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اس پانی کو دیکھیں اور تکیں تو کس طرح پانی ایک پرسکون حالت میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. اب ہم اپنے دل کو اگر اس لیک سے تشبیہ دیں، اپنے قلب کو اگر ہم اس لیک سے تشبیہ دیں، تو اب آپ اور ہم بتائیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے. کیا وہ تیز ہوا جب چلتی ہے پانی میں اور اس کی لہریں اچھلنا شروع کر دیتی ہیں، یہاں بہت بڑے پتھر پانی میں گرتے ہیں اور اس میں تلاطم برپا کر دیتے ہیں، یا پتے اس کے اندر درختوں کے جھڑتے ہیں، اس پانی کے رنگت کو بدل دیتے ہیں. پہلے کچھ رنگت تھی، پتے گرے، مٹی گری اور جانور گرے یا اور چیزیں، لوگ گرے، اور چیزیں آ گئیں، تو اس پانی کی جو شکل اور صورت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ تو اگر ہم اس لیک کے ساتھ اپنے دل کو تشبیہ دیں تو یہ دو اس کی کیفیتیں ہو گئی. ایک تو کسی بھی چیز کی اس میں مداخلت نہیں ہو رہی ہے، ہوا کی مداخلت نہیں ہو رہی ہے، کوئی پتھر نہیں گر رہے ہیں، کوئی پتے نہیں گر رہے ہیں، کوئی جانور گھس نہیں رہے ہیں، بس پانی کھڑا ہے. اب ایسے پانی کی مماثلت ہم دل کے ساتھ کریں. آخر دل کے ساتھ کیوں اس کی مماثلت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سکون والی کیفیت میں اپنے دل کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں تلاطم نہ ہو، جس میں اضطراب نہ ہو، جس میں شکل اور صورت پانی کی اپنی اصلیت میں برقرار ہو. کیونکہ ابھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دوستوں نے جو محفل منعقد کی ہے وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لمحات کے لیے ہم پرسکون ہو جائیں. بھئی کیوں پرسکون ہو؟ ہمیں ملے گا کیا؟ یہ آپ سے سوال ہے.
ہمارے دل پرسکون ہو جائیں، جس طرح پانی اس لیک کے اندر، ہم سندھی میں تو اس کو ڈنڈ بولتے ہیں، اردو میں پنجابی میں کوئی صحیح جھیل، صحیح بالکل جھیل، اس جھیل کی اس پرسکون کیفیت کو ذہن میں لائیں، اور پھر اس میں جو مداخلت ہوتی ہے اس کیفیت کو بھی دیکھیں، اور پھر ہم اپنے دل کو دیکھتے ہیں کہ کس کیفیت میں ہے۔ اگر دل پرسکون ہم رکھنا چاہتے ہیں پرسکون ہو، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر جھیل پرسکون ہے تو اس کے فوائد ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ خوبصورت نظر آتی ہے، دل کو چھوتی ہے، اس کا لطف آتا ہے۔ جو خدا نے حسین ترین چیزیں زمین میں تخلیق کی ہیں ان میں سے پانی بھی ایک خوبصورت ترین چیز ہے، زندگی کا نام ہے پانی۔ پھر اتنی اچھی جھیل ہو تو دل پرسکون کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب جھیل بالکل پرسکون ہو اور سورج میں نکلا ہوا ہے، روشنی موجود ہے، اور پھر جب آپ اس جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا پاؤں آگے کریں، اپنے بدن کو جھکائیں، اپنا چہرہ آگے کریں، تو آپ اس جھیل کے اندر اپنا عکس نظر آئے گا۔ اگر پانی متحرک ہے اور پانی میں تلا تو ہے، پھر عکس نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جب وہ بالکل پرسکون ہے، ٹھہری ہوئی ہے، کچھ مداخلت نہیں ہو رہی ہے، کوئی پتھر نہیں گر رہے ہیں، کوئی ہوا نہیں چل رہی، کوئی پتے نہیں گر رہے، پرسکون ہے، آپ اپنا پاؤں آگے کریں، اور بھی آگے کریں، اور بھی آگے کریں، پھر تھوڑا جھکیں، پھر اس نہر کے کنارے جھکے، پھر آپ کو اپنا چہرہ عکس اس میں نظر آئے گا، جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ دوست آپ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے کہ ہمارے دل کو سکون ہو جائے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کس کیفیت میں ہیں، اسٹیٹ آف مائنڈ ہمارا کیا ہے، کیوں چاہتے ہیں دل کو سکون ہو؟ جب دل میں ٹھہراؤ ہوگا، سکون ہوگا، تو پھر اس میں اپنے یار کا عکس نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ وہ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں تو دل میں تب آتا ہوں جب تمہارے دل میں اطمینان ہو۔ ہم شکوا کرتے پھرتے ہیں کہ کیوں ہمارے دل میں اللہ کا حضور نہیں ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں زمینوں میں نہیں سماتا، آسمانوں میں نہیں سماتا، میں اگر سما سکتا ہوں تو ایک اپنے بندے مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، ہمارے دل میں کیوں نہیں آتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ ٹھہرا اور یہ سکون والی کیفیت دل کے حوالے سے پسند ہے۔ جس طرح ٹھہراؤ والی کیفیت میں جھیل میں موجود پانی آپ کے عکس کو آپ کو دکھاتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے شبیہ کو دیکھتے ہیں، اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جب دل میں ایسا پرسکون کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اس لیے ہم اس لمحے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہیں تو پھر یہاں آنا ہمارا مکمل کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو چیز دوست ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اس چیز کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے، اس کی قدر ہی نہیں ہے، اس کی جستجو ہی نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس طرح سمجھے، اس کہانی سے سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں اور لیلا کے بڑے مشہور قصے گزرے ہیں۔ یہ ایک بغداد کے رہنے والے تھے یا کسی بغداد کے عروج کے زمانے کے یہ لوگ، ان کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں۔ خلیفہ وقت نے بھی ان کو بلوایا تھا، ان کی محبت کی داستانیں سن کے، یہ بھی بڑی۔ تو میں ایک چھوٹی سی کہانی، مجنوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ آج تو مجھے لیلا کا دیدار کرنا ہے، آج لیلا کو مجھے دیکھنا ہے، بڑے دن ہو گئے اس کا جلوہ نہیں دیکھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے کہا میں کیسے جاؤں، میرا گاؤں دور ہے، وہ تو شاید بغداد میں بستی ہے، کسی محل میں بستی ہے، کسی گھر میں بستی ہے، یہاں تو کوسوں دور ہے، اگر پیدل جاؤں گا مجھے ٹائم لگے گا، تو میں تو ابھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، جلد سے جلد دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی نکالی،
उस ऊँटनी पर सवार हो गया। ऊँटनी पर बैठने के बाद उसने उसको चलाया बगदाद की तरफ, या जहां भी उसकी लैला बस्ती थी उस रास्ते पर चलाया। वो ऊँटनी चलना शुरू हुई, लेकिन उसकी अपनी कैफियत थी। ये पहला सवाल जो शुरू में आपसे कहा गया था, उसको ज़हन में रखकर इस बात को, इस कहानी को सुने। तो उसने उसको चलाना शुरू किया, ऊँटनी चलना शुरू हुई। तो ये चलाते चलाते फिर वो अपनी महबूबा के, लैला के तस्वुर में गुम हो गए। तो गुम होते होते उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी गर्दन ढलक गई, वो जो हाथ में महार थी वो भी ढीली पड़ गई। ऊँटनी ने जब महसूस किया कि मुझे कोई किसी तरफ रहनुमाई नहीं कर रहा है, मेरी महार को नहीं खींच रहा है, तो वो ऊँटनी ने आगे जाने के बजाय पीछे सफर किया। क्योंकि उस ऊँटनी का एक बच्चा था, नया उसने बच्चा दिया हो, वो पीछे चलना शुरू हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा मैं घर में खड़ा हूं। बड़ा अफसोस हुआ, मैंने तो इसको रास्ते पर लगाया था, मैं तो अपने महबूबा को, लैला को देखने के लिए जा रहा था, ये क्या हुआ? फिर उस ऊँटनी को उसने धकेला और एड़ियां लगाई और महार को खींचा और भगाया। फिर वो चली, फिर उसको अपने उस लैला का तस्वुर आया, फिर आंखें बंद हुई, फिर गर्दन ढलकी और फिर वो अपने तस्वुर में गुम हो गया। फिर उसकी महार ढीली हो गई। ऊँटनी ने जब देखा कि मेरा शुतुरवाहन चलाने वाला गाफिल है, वो फिर वापस, क्योंकि उसका छोटा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जिससे उसको मोहब्बत थी, वो पीछे। वो जब काफी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली, फिर उसने देखा मैं अपने घर में खड़ा हूँ, वो ऊँटनी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। फिर उसको गुस्सा आया, ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है। फिर उसने उसको भगाया, फिर उसको खींचा और एड़ियां लगाई, भगाया। तीसरी मरतबा फिर उसकी बुरी कैफियत के अपने मोहब्बत में गुम हो गया, तस्वुर में गुम हो गया। फिर उसकी वो महार ढीली पड़ गई। फिर ऊँटनी वापस अपने घर। इस मरतबा जब ऊँटनी वापस घर पहुंची और वो अपने बच्चे को देखा कि उसके आगे पीछे चक्कर लगा रही है, तो उसने ऊपर से ऊँटनी के पुष्ट से छलांग लगाई, सीधी नीचे। मजनू नीचे आया, उसने ऊँटनी से कहा कि तुम्हारा और मेरा साथ और दोस्ती नहीं हो सकती, तेरी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि तेरी लैला पीछे है और मेरी लैला आगे है। तेरी लैला पीछे है, उसका बच्चा, और मेरी लैला आगे है। अब ऐसा तो ना हो कि भाई ये जलसे वालों ने तो जलसा कर दिया, लेकिन ये पूछने वाली बात है आपकी लैला कहाँ है, आगे है या पीछे है? तो फिर कैसे दोस्ती चलेगी? फिर यहाँ आने का मकसद क्या है, इफादियत क्या है? तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये सिर्फ किसी कहानी के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हम जमा हुए हैं कि हम बाकायदा अमली तौर पर अपने जिंदगी के बर्ताव में, तौर तरीकों में एक मुस्बत तब्दीली लेकर आए और मुतय्यन करें कि हमें चाहिए क्या जिंदगी में। ऐसे नहीं आंखें बंद करके भाई 10-20 बंदे भाग रहे हैं, हम भी उसके पीछे भागे और पूछे भी नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं। उम्मन हम इसका शिकार होते हैं। 10-20-50 बंदे वो किसी के पीछे भागने लगे तो वो कहते हैं कि हमारे सिंध में, यानी कि उम्मी हमारी सूरत हाल ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो एक चलो इस बात को किस्से से किस्से, कहानी से कहानी, तो इसलिए बात लंबी हो जाती है। मुख्तसर करते हुए आपको जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि दिल को पुरसुकून बनाने की जरूरत है ताकि यार का जलवा हमारे दिल में पैदा हो। और अल्लाह तबारक व तआला हमें सिखाता है कि तुम्हारे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को पुरसुकून बनाने वाली चीज मेरा जिक्र है। जिस तरह वो झील पुरसुकून होती है, इस तरह आपका दिल पुरसुकून हो जाएगा। फिर बाहर की गर्मी सर्दी, बाहर के मुश्किलात और चैलेंजेस, इम्तिहान और इब्तिला, रुकावटें और मुसीबतें आपके दिल के सुकून को खत्म होने नहीं देंगी। यही तो बात हम हमेशा अर्ज करते हैं कि भाई हमारा जिस्म भी है और उस जिस्म की जरूरतें हैं जो कि हमें पूरी करनी है।
لیکن اس سے بھی غافل نہیں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطن بھی دیا ہے، اندر بھی دیا ہے، انر سائڈ بھی ہے ہماری، اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اس روحانیت کو اختیار کرتے ہیں، روحانیت کو اختیار کرتے ہیں۔ روحانیت جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یکسوئی سے تعبیر کریں، کنسنٹریشن سے ہم تعبیر کریں کہ ہمارے دل کی طرف توجہ رہے کہ اس کی سکون میں کبھی بھی خلل پیدا نہ ہو۔ دنیا میں کامیابیاں ہو رہی ہیں، ناکامیاں ہو رہی ہیں، خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں، چڑھائیاں ہیں یا اترائیاں ہیں، کچھ بھی ہے اس میں آپ لگے رہیں، وہ کام آپ کرتے رہیں، وہ آپ اپنے گول پورے کرتے رہیں، لیکن دل کے سکون کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں۔ اگر اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ اپنے دل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پرسکون بنانے کے لیے بہت 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 زیادہ اہمیت ہے۔ تو جو اپنے دل کی طرف توجہ دے گا، جو اپنی یکسوئی سے ذکر میں اپنے دل کو مشغول کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دل کو اطمینان ملے گا، اس کے دل کو سکون ملے گا، اس کے دل کو طمانینت حاصل ہوگی۔ اور اس لیے ہمیشہ ہم اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ دوستو، ظاہر آپ کا دنیا کے ساتھ ہو لیکن دل آپ کا اللہ کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی کاروبار زندگی، کوئی بھی مشغولی، کوئی بھی مصروفیت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ بنائے۔ اگر غفلت آ بھی جاتی ہے تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانے کی کوشش شروع کریں۔ اور یہ ہنر، یہ سبق مرشد کامل کی نسبت سے آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ قلبی تعلق، نسبت اور معانست، محبت والا رشتہ، معانست کی معنی ہے محبت والا رشتہ قائم کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جس طرح کی صحبت ہوتی ہے وہی انسان پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا بیل ایک سفید رنگ کا ہے، سندھی میں تو ان کے ٹپیکل نام ہوتے ہیں ان کی رنگت کے، میں موٹے الفاظ میں بتاؤں کہ ایک سفید رنگ کا ہے، دوسرا آپ کا کالا ہے۔ ان دونوں بیلوں کو اگر آپ ساتھ رکھیں گے، پنجانی میں ڈال کر ان کو چلائیں گے یا گھر میں ساتھ رکھیں گے تو کالا سفید نہیں ہوگا، سفید والا کالا نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں کی عادتیں ملتی جائیں گی، ایک جیسے ہوتی جائیں گی، ایک جیسے ہوتی جائیں گی۔ تو جس طرح کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں وہی اثرات ہمارے دل پر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچائی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ کسی کو ایک مختصر اور آسان الفاظ میں بات کہی جائے کہ بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اگر کسی پولیٹیکل بندے کو کھڑا کر دیں، آپ کو موٹے الفاظ میں کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سمپل، آسان۔ لیکن کسی سیاستدان کو آپ کھڑا کریں گے تو وہ اس کو کیسے بیان کرے گا؟ وہ بڑے الفاظ جمع کرے گا، بڑے جملے بنائے گا، بڑی تقریر کرے گا، بہت بڑی یعنی کہ بہت بڑا خطاب کرے گا۔ وہ اس طرح کے انداز میں دقیق اور مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھے گا، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اور ہم کہیں گے بھائی واہ 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 اس نے کمال کر دیا۔ سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے لیکن کہیں گے واہ واہ بھائی کمال ہو گئی۔ سچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات وہی سچائی کی آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن عموماً اکثر ہم میں سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اب صحبت جو مرشد کی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میرے نبی کو، اس کے اٹھنے کو دیکھو، اس کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کا رویہ دیکھو، اپنے گھر میں ان کا طریقہ دیکھو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا طریقہ دیکھو، جس طرح مشکلات میں آپ صبر کرتے ہیں، جس طرح امتحانات میں امتحان زندگی کے آ جاتے ہیں تو آپ حوصلہ نہیں ہارتے، مخالفتیں ہوتی ہیں آپ اس سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں،
کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ دعا دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کوئی آپ پر تیر برساتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی مہمان بن کر آتا ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی دشمن بھی آتا ہے چادر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہم محبت کرنے والے ہیں، لیکن عملی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ ان کی طرح آپ بھی کر کے دکھائیں، اپنے والدین کا احترام کریں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، تو لوگوں کو لیے مددگار بنے، معاون بنے۔ لیکن یہ چیزیں ہم سے ہو پاتی یا نہیں ہو پاتی، یہ آپ اور ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور دنیا کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی نہیں کہا گیا ہے۔ صوفیاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے الگ رہو، یعنی کہ اس کی خرابیوں سے الگ رہو۔ دنیا کی خرابیاں کیا ہے؟ حرص میں پڑ جانا، ہوس میں مبتلا ہو جانا، کسی کے حق کو مارنا، چوری کر لینا، کسی کو دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، فراڈ کرنا، رشوت لینا، یہ ساری دنیا کی خرابیاں ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہو۔ موٹے الفاظ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں، میں جا کر جنگل میں رہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو بھائی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑ کر جب بیٹھ گیا تو اس کے پاس وہ وسائل، وہ ذرائع ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے مبتلا ہوگا؟ اصل مردان ہی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہے، دنیا کے بیچ میں رہے اور ان خرابیوں سے وہ بچے، دنیاوی کام بھی کرے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ظاہر باخلق باطن باخلق، دنیا میں رہو، مخلوق کے ساتھ رہو، لیکن دل تمہارا آزاد ہو، پرسکون ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے۔ تو اس لیے دوست ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ابھی جو یہاں دوستوں نے گفتگو کی، آپ کو بتایا کہ جو تھوڑا بہت ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہے اس کا بنیادی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور صحبت ہے مرشد کامل کی، یکراگی محبوبی، ایک کو تھامیے، مضبوطی سے تھامیے، ان کے ساتھ مل کر چلیے، ان کی رہنمائی میں چلیے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی دائیں چلا گیا، کبھی بائیں چلا گیا، کبھی آگے چلا گیا، کبھی پیچھے چلا گیا، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے۔ نہیں، جس طرح اونٹوں کی قطار چلتی تھی پرانے زمانے میں، ان کی نکیل اگلے اونٹ کی دم کے ساتھ باندھ دی جاتی تھی، پھر وہ اونٹوں کی لمبی قطاریں ہوتی تھی، اس میں سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ کروز شپ ہو گئے ہیں، آپ کے جو ہے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جن میں چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتی ہیں، اور سائنسی چیزیں نئی نئی سامنے آ رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ پرانے زمانے میں یہ اونٹ ہوتے تھے، تو پھر اس ایک قطار میں ایسے سمجھے 100 اونٹ ہوتے تھے، 200 500 اونٹ ہوتے تھے، جس سے مال گاڑیاں جاتی ہیں جس میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی قطار ہوتی تھی کہ وہ میلوں میں ہوتی تھی، وہ میلوں میں ہوتی تھی۔ اب وہ جب وہ کچھ سامان غلہ یا کوئی کپڑے یا کھانے پینے کا تیل یا کوئی بھی چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی، وہ قافلہ اونٹوں کا لے کر جا رہا ہے اور وہ میلوں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اونٹ سے باندھا ہوا ہے، اونٹ سے۔ اب اس میں بڑے طاقتور اونٹ بھی ہوتے تھے جو بہت زیادہ بوجھ اٹھا لیتے تھے، چلنے میں بھی تیز ہوتے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ اونٹ ایسے ہوتے تھے جو کمزور ہوتے تھے، جن میں جان نہیں ہوتی تھی، سامان بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، ان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی وہ خوبصورت، موٹے، تگڑے اور مضبوط اونٹ کی قیمت اور اہمیت ہوتی تھی لوگوں کی نظر میں، اس کمزور اونٹ کی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ کیا ہے کہ وہ مضبوط اونٹ، طاقتور اونٹ، مہنگا اونٹ، وہ دوسری قطار میں ہے، کمزور، مسکین، کم قیمت اونٹ وہ بھی اسی قطار میں، اسی میں جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی وہ قافلہ مثال کے طور پر دمشق میں پہنچا یا بغداد میں پہنچا یا کسی ملک میں، کراچی میں پہنچا یا دلی میں پہنچا، جہاں بھی پہنچتا ہوگا تو اعلان ہوتا تھا کہ بھائی فلاں قافلہ اونٹوں کا منزل پر پہنچ گیا،
लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि भाई अब ये जो आया है हिंदुस्तान से आया है, इसमें ये भी चीजें होंगी, ये भी चीजें होंगी, वो उसको पहुंचा हुआ महसूस करते थे। आगे हालात होता क्या था, तो सबसे पहला होता अभी उसने अपनी उस मंजिल पर कदम रखे हैं, पीछे लंबी कतार है, मीलों में है, वो अभी रास्ते में है, वो कमजोर ऊंट अभी रास्ते में है, लेकिन उन्होंने अपना सफर छोड़ा नहीं है, लगे हुए। तो जब इस पहले ऊंट का ऐलान होता था तो सब लोग मानते थे कि जो बिल्कुल आखिर में ऊंट है वो भी पहुंच चुका है। तो जब इस निस्बत में, तरीकत की निस्बत में हम अपने आप को डाल देते हैं, इस कतार में आ जाते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो जब हमारे मुर्शिद, हमारे रहनुमा, रहबर जो हमें लेकर चल रहे हैं वो मंजिल पर पहुंचेंगे तो ऐलान होगा कि हम जैसे थके हुए भी पहुंच गए, वो भी पहुंचे हुए महसूस होंगे। ये है तरीकत का फायदा, ये है तरीकत का फायदा। इसलिए हम तरीकत से वाबस्ता होते हैं। एक ऊंट अगर एक तरफ से काफिला जा रहा है, दूसरी तरफ से एक ऊंट अकेला अकेला जा रहा है, तो उसकी कोई कदर व मंजिलत नहीं होती दोस्त। तो इसलिए हम जुड़े हुए हैं एक तरीकत के इस कतार में। इसमें हम हमारी कदर और कीमत और मंजिल बढ़ गई है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मेरा हाथ जमात पर होता है, जमात यदुल्लाह अलल जमात। तो हम इसमें जुड़े रहें और आप और हम सबसे गुजारिश है कि हम अपने मुआश के लिए कोशिश करें, अपने मुआश को मजबूत बनाएं। जिस तरह अभी आपके सामने बातें हो रही थी, और उस मुआश की मेहनत और मुशक्कत में अपने घर को मत भूलें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने अहलिया को टाइम दें, और फिर मिलजुल कर बैठें। हमेशा ये अर्ज किया जाता है कि हमें चाहिए कि कम से कम एक खाना हम मिलजुल कर खाएं, तो ये मामूल हुआ हमारा। फिर हम अपने बच्चों के साथ इस तरह का माहौल बनाएं जिस तरह हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनसे शफकत वाला, मोहब्बत वाला रिश्ता, और ऐसा माहौल बनाएं कि वो बच्चे हमारे सामने बोलें, अपनी बातें सुनाएं, और हम उनकी बातों को अहमियत दें और अपनी तवज्जो से सुने। वैसे हम ऐसे सुनते हैं ना, अखबार पढ़ रहे होते हैं या मोबाइल फोन देख, इस तरह नहीं। आप समझ सकते हैं कि जो हम तो कहते हैं कि मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी जिस्मानी जो एक ज़ुबान है, वो उसका असर बच्चा भी महसूस करता है, एक जानवर भी महसूस करता है। बिल्ली आपके सामने आकर बैठे ना, अगर आप उसकी तरफ तवज्जो न दें तो वो बिल्ली भी महसूस करती है कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो किसी दूसरे की तरफ चली जाती है। तो आप अपना सबसे कीमती तोहफा अपनी बीवी को दे सकते हैं, या बीवी अपने शौहर को दे सकती है, या माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे अपने माँ बाप को दे सकते हैं। वो कीमती तोहफा क्या है? आज हम अज़म करते हैं कि वो देंगे, वो तवज्जो है, वो तवज्जो है। अपने कानों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को उनकी तरफ मुतवज्जो करना कि ये क्या कह रहा है, और पूरे यकसुई के साथ उसकी बात सुनना। तो ये एक कीमती तोहफा है। हम देते हैं अपने दोस्तों यारों को, वो बातें सुनाएंगे, कभी कहीं की सियासत की, कभी किसी की सियासत की, पता नहीं वो झूठ होंगी या सच होंगी, और हम इतना इन बातों पर ईमान ले आते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐन सच है, फिर उनको दोहराते चले जाते हैं। इस तरह सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन न किया करें। आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि किसी बंदे के झूठे होने के लिए ये काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक करने के दूसरे को सुना दे। हाँ, तूने सुना कि ये हो गया था, उसने वो कर दिया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं किसी के झूठे होने के लिए ये बात काफ़ी है, बात सुनी बगैर तहकीक के दूसरे को सुना दी। तो कभी भी इस तरह की बातों में ज़िक्र वालों को हम सबको मुलव्वस नहीं होना चाहिए। जब तक हमें मालूम हो कि सच है, दुरुस्त है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, उस बयान करने की ज़रूरत भी है या ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप कोई गुफ्तगू कर रहा है, उसकी गुफ्तगू सुने आप, इसमें कोई हरज नहीं है। तो बहरहाल वो तवज्जो की बात हो रही थी, तो ज़िक्र की बात हो चुकी। अब अर्ज़ कर देता हूँ, यहाँ इंसान का दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें,
اچھا، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ اِلَیْہِ تَبْتِیلًا، میرے اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرو اور اس طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس طرح متوجہ ہونے کا حق ہے۔ اسی توجہ کی بھی بات ہو رہی تھی، اس طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جس طرح متوجہ ہونے کا حق ہے۔ تو ہم ذکر تو ایسے زبان سے کرتے ہیں، پھر سنتے ہیں نا تمہارے زبان پر تو اللہ اللہ ہے، دل میں تو اور محبتیں بھری ہوئی ہیں، گدھے گھوڑے کی محبتیں بھری ہیں، تو یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ تو ایک نقطہ اس گفتگو کا یہ بھی ہوا کہ توجہ، یعنی ذکر میں بھی توجہ، جب اپنے فیملی کے ساتھ ہوں تو توجہ، اور ایک دوسرے کی طرف توجہ، ان کی بات، ان کو ٹائم دینا، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے جس سے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ گھر میں اطمینان کا تو ذکر کا طریقہ عرض کر دیتے ہیں، یہاں دل ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، ہمیشہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ کل ہی میں دوستوں کو عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ذکر ہم بھول جاتے ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں، اگر بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا کریں، اور اسے اس طرح کہ بھائی مجھے ذکر کرنا ہے۔ اگر ویسے ہی ذکر کا خیال چل رہا ہے تو وہ تو سبحان اللہ، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ہاتھ رکھ لیا، تو جس طرح ہم اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ 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 اللہ۔ اولیاء اللہ کی مزارات پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کرتے رہے، جب اللہ کو یاد کرتے رہے تو اللہ ان کو یاد فرماتا رہا، اور جن کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے تو ان کی عزتیں بڑھتی ہیں، پھر لوگوں کی کشش ان کی طرف ہوتی ہے، پھر جب ذکر کرنے والے وہاں جمع ہوتے ہیں، اگر 5 ہیں تو اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، 10 ہیں تو پھر اتنی۔ ہم عرس پر کیوں جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں نا، عرس پر آ جاؤ، آپ لوگ عرس شریف پر آتے ہیں، تو وہاں سینکڑوں ہزاروں دوست اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سب اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہم یہاں نمازیں پڑھیں گے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف کریں گے۔ تو پھر جتنی تعداد لوگوں کی بڑھتی جاتی ہے تو پھر رحمت بھی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی۔ یہ کتنے بلب یہاں روشن ہیں، آپ دیکھیں، اگر ان بلبوں میں سے سب کو بجھا دیا جائے، ایک ہی روشن ہو تو روشنی کتنی کم ہو جائے گی۔ یہ سب روشن ہو، کتنی روشنی بڑھ گئی، اتنے اور ہوں اور روشنی بڑھ جائے گی، جتنے بڑھاتے جائیں تو اتنی روشنی بڑھتی جائے گی اور شکل و صورت واضح ہوتی جائے گی اور ہمیں مزہ آئے گا۔ خوشیاں مناتے تو ہم چراغاں کرتے ہیں نا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں عرس کے موقع پر بھی ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں، جتنے ذکر کرنے والے دل وہاں جمع ہوتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اتنا دلوں میں سکون آتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کہ جس طرح آپ آتے ہیں اور شریف پر آیا کریں، ہم سب مل کر وہاں بھی ذکر کریں، جو بھی ہم ایک قدم بھی اس ارادے سے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اٹھاتے ہیں اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ ابتلا اور امتحان میں ہوں گے، اس وقت ایک گروپ کو، یعنی کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، لوگ وہاں کھڑے ہیں اور اس میں بڑا ٹائم گزر گیا، لوگ تکلیف میں ہیں، ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ تم ادھر آؤ۔ وہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ اس لیے میں نے آپ کو بلایا کہ دنیا میں آپ میرے لیے سفر کرنے کی جگہ بیٹھ کر ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، مجھے یاد کرنے کے لیے ایک جگہ مل کر بیٹھے تھے۔ یہ آپ کی چیز مجھے بہت پسند آئی تھی۔ تو آج جب سارے لوگ تپش کے عالم میں محشر کے میدان میں کھڑے ہیں، آپ آئیں میرے عرش کے سائے تلے بیٹھ جائیں۔ تو ذکر کرنے والے جو گھروں کو چھوڑ کر دور جا کر، جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، شکلیں بھی مختلف، نام بھی مختلف، وہ بیٹھتے تھے، ان کی وہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری آئی کہ ان کو اپنے عرش کے تلے سائے تلے بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، خدا کے عرش کے سائے تلے اگر کوئی بیٹھے تو کیا یہ جنت سے کچھ کم ہوگا؟
اس سے تو بڑھ کر اور مسرت کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ ضرور نکلا کریں، اور جو محفلیں یہاں منعقد دوست کرتے ہیں ان محفلوں کو بڑھائیں، اور ہم توقع کرتے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ اپنے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک بہترین مثال بن کر دکھائیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم خراب عادتوں میں نہ پڑیں نوجوانوں سے، وہ پھر عملی میدان میں بھی اتریں، سیاست کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، خدمت کا میدان ہو، کسی پروفیشنل فیلڈ، وہ بہترین سے بہترین انسان بن کر اوروں کے لیے بہت اچھی مثال قائم کریں۔ ہم ان ذکر والوں سے، ان دوستوں سے، اپنے پیاروں سے، نوعمر لڑکے اور لڑکیوں سے ہم یہ توقع۔ بڑی خوشی ہوگی جب ایسے نوجوان یہاں کھڑے ہو کر، لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے نیلسن میں، ہمیں نوجوانوں نے بتایا تھا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، آگے میرے یہ ارادے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی، وہ لمحات میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں کہ کس طرح وہاں ہمیں نوجوان بتا رہے تھے کہ ہم یہاں تک پہنچے اور آج ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نوجوانوں سے بڑی توقعات اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور ہم اور آپ ان بچوں کو کوئی ایک بے جان چیز نہ سمجھیں۔ عموماً ہم جو نا برِ صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، اپنی باتیں تھوپتے ہیں بچوں پر، تم نے یہ کرنا ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، باپ کا ارادہ ہوتا ہے میرے سارے بچے ڈاکٹر بنے، بس یہ حرف آخر ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بچوں کو وہ کا بات کرنی پڑتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، بچوں کو آپ موقع دیں، وہ سوچیں سمجھیں اور خود فیصلہ کریں، اور اپنے دل سے جس چیز کو قبول کریں کہ اس میدان میں وہ زیادہ کامیاب ہوں گے اور اپنی زندگی کا لطف بھی حاصل کریں گے۔ اور ہم سب نماز 5 وقت ادا کریں اور مراقبہ کریں، ختم شریف پڑھ کر، جو معمول ہے ہمارے مشائخ کا، اگر دوستوں کے پاس ہو ایک دوسرے کو پہنچائیں، وہ ختم شریف پڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ثواب پہنچائیں، اور جس طرح سلسلہ ہے پھر مراقبہ کریں، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اعضاء کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور پورا توجہ دل میں رکھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سینے میں آ رہا ہے۔ اور جس طرح یہ محرم کے دن ہیں، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ مدینہ سے نکلے تھے اور چلے تھے، اس ارادے اور اس عزم سے کہ ہم اپنے اس پیارے نانا ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، اس دین کی سربلندی کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے حکمران بن جائیں جو صرف اپنی ذاتی حکومت چاہتے ہیں، اپنا مفاد چاہتے ہیں، اپنے خاندانی ریاست چاہتے ہیں۔ اس کے خلاف نکلے تھے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ توحید کا علم بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اپنے پیارے نانا ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو اس راہ حق میں ان پر کیا ابتلا اور کیا پریشانیاں اور کیا کیا تکالیف نہ آئیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ بہترین مثال ہے کہ حق پر کھڑا ہونا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اپنے ان نظریے پر قائم رہنا حضرت امام حسین شہید کربلا سے سیکھنا چاہیے کہ پھر اپنی جان بھی چلی جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی قربانی دی، نوجوان بچوں کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظمتیں بخشی، آج رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے۔ اپنے غیر بھی ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کو چاہیے کہ آج ان کو یاد کریں اور اپنے بچوں میں بھی وہ سچائی کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اور اس کے ذکر اور اس کی یاد کو اپنے دل میں ہم جگہ دیں۔ ہم نے توحید آشنا سارے جہاں کو کر دیا، ہم جہاں جاتے تھے جاتا تھا اللہ کا نام بھی۔ امام حسین کربلا میں پہنچے مدینہ میں سے تو وہاں اللہ کا نام لے کر پہنچے، اگر وہ بصرہ اور کوفہ پہنچتے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جاتے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جاتے۔ تو ہم بھی ان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کے نام کو جگہ دیں اور ذکر کو جاری رکھیں، اور ہم جہاں بھی جائیں لوگوں کو اس اللہ تعالیٰ کے نام سے روشناس کروائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔